السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نازش شعر و سخن مقرر بے بدل حضرت علامہ مولانا غلام ربانی فائق کاظمی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ غلام ربانی فائق کاظمی علیہ رحمت رضوان ایک سنجیدہ خطیب اور مصلح و واعظ کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ درس و تدریس کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں آپ تشریف لے گئے۔ آپ کا فیضان علم صرف درسگاہ کی حد تک محدود نہ رہا، بلکہ علاقے بھر میں لوگوں کی اصلاح فکر و عمل کی گراں قدر خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ عام جلسوں اور کانفرنسوں بھی مدعو کیے جاتے تھے۔ 1 دسمبر 1999 میں آپ ہبلی میں منعقد ہونے والی آل انڈیا امام احمد رضا کانفرنس میں بھی مدعو کیے گئے۔ میں نے آپ کا خطاب وہیں سماعت کیا تھا۔ حضرت علامہ غلام ربانی فائق کاظمی علیہ رحمت رضوان صرف درسگاہ کے بادشاہ نہ تھے، بلکہ فقہ و حدیث، منطق و فلسفہ اور عقائد و کلام کے شناور بھی تھے۔ شعر و ادب کی دنیا کے باکمال فنکار تھے۔ آپ نعت و غزل کے جتنے عظیم شاعر تھے، اتنے ہی گمنام بھی رہے۔ آپ کی غزل گوئی کے سوز و ساز پر عالمانہ جلالت اور زاہدانہ پارسائی کے اتنے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کا شاعرانہ فن کبھی ابھر کر آ نہ سکا۔ اس گمنامی میں آپ کے بے نیازانہ مزاج اور شہرت طلبی سے اجتناب کا بھی کافی عمل دخل رہا۔ حضرت علامہ غلام ربانی فائق کاظمی علیہ رحمت رضوان کی ولادت حضرت علامہ غلام جیلانی اعظمی علیہ رحمت رضوان کے گھر 1 جولائی 1936 کو امروہہ کی سرزمین پر ہوئی۔ دراصل ان کے والد گرامی حضور شیخ العلماء علیہ رحمت رضوان ان دنوں مدرسہ حنفیہ امروہہ میں درس و تدریس کے خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہیں پر اہل و عیال بھی تشریف فرماتے اور ان کی ولادت بھی وہیں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ درس نظامی کی اکثر کتابیں اپنے والد گرامی حضور شیخ العلماء علیہ رحمت رضوان سے پڑھیں۔ شیخ العلماء علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی طور پر دیکھیں۔ 1361 ہجری میں حصول علم کے لیے مدرسہ قادریہ برکاتیہ ماریرہ شریف تشریف لے گئے اور 1362 ہجری میں دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف میں آپ نے داخلہ لیا۔ یہاں 4 سال تک تحصیل علم میں لگے رہے، پھر وہاں سے 13 شوال 1367 ہجری میں 12 سال کی عمر میں دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لیے اور آخر تک تعلیم وہیں حاصل کی۔ 10 شعبان المعظم 1375 ہجری بمطابق 1955 کو آپ تاج فضیلت سے سرفراز کیے گئے اور سند سے نوازے گئے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان علامہ غلام ربانی فائق کاظمی علیہ رحمت رضوان پر بے حد شفقت فرمایا کرتے تھے۔ فراغت کے بعد سے زندگی کی آخری سانس تک آپ ایک بافیض استاد کی حیثیت سے تدریس کا سلسلہ قائم رکھا۔ مختلف اوقات میں ہندوستان کی مختلف درسگاہوں میں آپ نے درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیے، جن میں مدرسہ بحر العلوم بہڑی ضلع بریلی، مدرسہ اظہار العلوم برہان پور، مدرسہ فیض العلوم جمشید پور بہار، مدرسہ اسلامیہ آندھرا پردیش، دارالعلوم معین الاسلام بڑوچ، دارالعلوم اہل سنت غوثیہ ہبلی میں بھی، اور مدرسہ نور الاسلام منڈا ضلع بستی، دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، مدرسہ حنفیہ غوثیہ بنارس، دارالعلوم محبوب سبحانی کرلا وغیرہ میں آپ نے تدریسی خدمات انجام دیے۔ علامہ غلام ربانی فائق کاظمی علیہ رحمت رضوان ایک کامیاب استاد، سنجیدہ مزاج خطیب اور بہترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر انشاء پردازی اور تصنیف و تالیف کی صلاحیت بھی بھرپور تھی، مگر اسے بروئے کار لانے کا موقع آپ کو بہت کم میسر آیا۔ پھر بھی متعدد عربی و فارسی کتابوں کے آپ نے اردو ترجمے کیے، جن کی نام کچھ یوں ہیں: الادب المفرد، لواحی جامی، مجانع الادب، مثنوی مولانا روم۔ آپ کا شعری مجموعہ غیر مطبوع ہے۔ حضرت علامہ غلام ربانی فائق کاظمی علیہ رحمت رضوان کو حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت رضوان کے دستے حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل تھا اور حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان اور حضور حسن علماء علامہ سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں علیہ رحمت رضوان سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ 2 بار حج و زیارت کے شرف سے مشرف ہوئے اور پہلا حج آپ نے 1993 میں کیا اور دوسرا حج 1998 میں، اور دوسرے سفر حج میں عراق وغیرہ کے مقامات مقدسہ کی زیارتیں بھی فرمائی۔ آپ نے سفرنامہ حج و زیارت بھی تحریر فرمایا تھا جو غیر مطبوع ہے۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان آپ سے حد درجہ محبت فرمایا کرتے تھے
ان کی دختر نیک اختر عائشہ خاتون آپ کے عقد میں تھیں۔ علامہ فائق القادری علیہ رحمت رضوان برسوں دارالعلوم محبوب سبحانی کرلا ممبئی میں شیخ الحدیث تھے۔ 11 اگست 2000 عیسوی کو شب میں آپ کو دل کا دورہ پڑا، مگر لڑ کھڑا کر سنبھل گئے۔ سلسلے علاج جاری رہا۔ قضاء و قدر کے فیصلے کے سامنے کب کس کی چلتی ہے۔ بالآخر 28 اگست 2000 کو 8:40 پر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کا انتقال عروس البلاد ممبئی میں ہوا۔ آپ کی پہلی نماز جنازہ وہیں پڑھی گئی۔ آپ کے جنازے کو گھوسی لایا گیا اور دوسری نماز جنازہ پڑھی گئی اور آپ کو گھوسی ہی میں سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔